وہ جو سنت آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہمارے یہاں توڑنے کے لیے السلام علیکم ایک طرف سلام کیا جاتا ہے. اس سلام کی ضرورت نہیں ہے. سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر کیا کرتے تھے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو نوٹ کر لیجیے اور ہمیں وائس میسیج کر دیجیے. اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب عاقل صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اچھا، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ نمازوں میں جو سنتیں ہوتی ہیں، جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی 4 سنتیں پہلے ہیں، 2 بعد میں ہیں، تو اور دوسرے مغرب کی 2 سنتیں بعد میں ہیں، عشاء میں ہیں، عصر میں. تو یہ سنتیں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کا حساب کتاب ہے یا نہیں؟ کیونکہ کہتے تو یہ ہے کہ فجر کی اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ جماعت سے شامل ہونے سے پہلے سنتیں پڑھیں، یا اگر جماعت میں آخری وقت چل رہا ہے، آخری حصہ چل رہا ہے تو جماعت سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ سنتیں ادا کریں. تو اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ مجھے کوئی کنفیوژن ہے، مجھے کلیئر کریں کہ سنتیں پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے. موقع کیا صاحب ہے کہتا ہے کہ دن بھر کی 12 سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہے. 2 فجر کی، 6 ظہر کی، اور 2 جو ہے وہ مغرب کی، اور 2 عشاء کی، 6 اور 2 8 اور 10، اور 2 جو ہے وہ عشاء کی. بالکل صحیح. تو 12. ہاں، تو یہ پڑھنی ہے، وہ پڑھنی ضروری ہوتی ہیں. تو مجھے کلیئر کر دیں. لوگ بھی پوچھ رہے تھے کہ عشاء کی کتنی نمازیں ہیں، 17 ہیں کتنی. تو میں نے کہا بھائی اب آدھی ہے 17 اور 18 کو چھوڑ دیں. آپ نے 4 سننا تو 3 بجے تک تو پڑھنی اس کا حساب دینا. باقی نوافل جو ہے آپ جتنے چاہے پڑھ لو، 2 پڑھ لو یا 200 پڑھ لو، آپ کو پڑھے. لیکن سنتوں کے بارے میں نے کچھ بتایا ہی نہیں. تو ذرا تھوڑی سی میں رہنمائی کر دیں مجھے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، میں بھی نمازیں صحیح ہو جائے میری ہو اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں سنت کے مطابق. اور میں سے اگر پوچھے تو میں اس کو صحیح بتا سکوں، اس قابل میں ہو جاؤں. پلیز مجھے ذرا جواب دے دیجیے گا. یا پھر یہ ہے کہ کسی جو آپ سعودیہ کے عالم دین سے دکھلاتے ہیں ان کا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو کو مختصر کروں. اب سوال ہی اگر اتنے لمبے چوڑے ہوں گے تو بتائیے جوابات کیوں نہ لمبے ہوں. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ تمام سوالات اگر آپ دیکھتے ہوں روزانہ ہماری ویڈیوز تو یہاں پر آپ کو ہر تفصیل سے میں نے بتایا ہے. فجر کی نماز کے بارے میں بھی یہاں ویڈیو موجود ہے. سنتوں کا حکم کیا ہے، اگر سنتیں یہ 12 رکعت آپ چھوڑ دیتے ہیں ان پر مواخذہ ہے یا نہیں، یہاں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو دن بھر کی نمازیں ہیں دراصل ان کی تعداد 17 ہے اور یہ لوگوں نے عشاء کی رکعت ہی 17 بنا لی ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. یہاں اس کنسپٹ کو آپ کلیئر کر لیجئے. اور فجر کی نماز اگر ہو رہی ہو تو سنت اگر چھوٹ جائے یا سنت فجر کی نماز ہو رہی ہے اور سنت آپ نے نہیں پڑھی ہے تو یہاں سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے انڈین پاکستانی خاص طور پر وہ پہلے سنت پڑھنا سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، فرض سے بھی زیادہ سنت کو اہمیت دیتے ہیں. فرض چھوٹ جائے وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. لوگ سعودیوں کو میں نے دیکھا، اللہ گواہ ہے، وہ کھینچ کے پکڑ کے لاتے ہیں اور یہ چھوٹ کر بھاگتے ہیں اور سنتیں پڑھ کے پھر واپس فرض میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کر رکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب اقامت کہی گئی فرض نماز کی تو صرف فرض نماز ہی پڑھی جائے گی، سنتیں نہیں. تو آپ اگر سنتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کی مسجد میں اقامت کھڑی ہو گئی ہے، تکبیر کہہ دی گئی ہے، تو آپ اپنی سنتوں کو چھوڑ کر فرض پڑھ لیجئے. اور فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ جب سلام پھیر لیں تو 2 رکعت جو سنتیں آپ کی فجر کی رہ گئی ہیں اسے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تھا کیا
4 رکعت پڑھتے ہو ظہر فجر کی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے فجر کی مجھ سے 2 سنتیں رہ گئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دی اور اس نے 2 رکعت پڑھی. تو 2 رکعت سنت آپ فجر کی فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور طلوع شمس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے ہیں جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ جناب اذان کے بعد تاخیر سے پہنچیں گے، اور جب اتنی تاخیر ہو جائے گی کہ امام زور زور سے قرات کر رہا ہے اور پھر ہم اپنی پوری، حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سنو. سورہ فاتحہ پڑھنے پر تو یہ آیت یاد ہو جاتی ہے ان کو، لیکن یہ 2 رکعت مکمل سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دعائیں سب کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تب اس آیت پر عمل نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خود ساختہ ان کا مسئلہ ہے. اصل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2، فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. اگر آپ امام تکبیر کہہ دیتا ہے، مؤذن تکبیر کہہ دیتا ہے تو آپ نہ پڑھیں بلکہ فجر کی فرض نماز کو ادا کریں. اور وہ جو سنت آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی ہمارے یہاں توڑنے کے لیے السلام علیکم ایک طرف سلام کیا جاتا ہے، اس سلام کی ضرورت نہیں ہے. سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اختتام پر کیا کرتے تھے. جب تکبیر کھڑی ہو گئی ہے تو آپ ایسے ہی امام کے ساتھ جا کر نماز میں شامل ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2، پھر جو 12 رکعتیں ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی مملکت سعودی عرب کے اس سلسلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلوات الخمس 12. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت نمازیں ہمیشہ پڑھی ہیں وہ ہیں 12 رکعت، جیسے آپ نے فرمایا 2 رکعت فجر کی، 6 رکعت ظہر کی، 2 رکعت مغرب کی اور 2 رکعت عشاء کی. اسی طریقے سے وطر کی اور فجر کی ہمیشہ سفر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. تو وطر کی نماز یہ واجب نہیں ہے. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ سمجھنا کہ وطر 3 رکعت پڑھنے ضروری ہیں. 3 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، 1 رکعت بھی وطر بھی پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اور وطر کی رکعت واجب نہیں ہے، یہ مسنون عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، اور 12 رکعت پڑھنا، اگر 12 رکعت آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا گھر جنت میں تعمیر ہو جائے گا. کون نہیں چاہتا کہ اس کا محل اور گھر جنت میں تعمیر ہو جائے؟ تو 12 رکعت نماز نفل یا سنت اور نفل دونوں ایک ہی نمازوں کا نام ہے. یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تمام ویڈیوز میں اصل میں ہر ٹاپک پر میری ویڈیو موجود ہیں. اس کے باوجود اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، اور وہ جیسے چنندہ سوال جب آتے ہیں نا ان کے پاس، کوئی بحث و مباحثہ ہونے لگتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ جناب میں بھی کسی کو سمجھا سکوں، تو بھائی سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے اتنا کیا کیجئے کہ روزانہ ایک ویڈیو 10-15 منٹ تو آپ نکال لیجئے. 10-15 منٹ آپ نکالیں گے، آپ یقین کیجئے علم کا خزانہ آپ اپنے اندر پائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو شرف قبولیت بخشے، لوگوں کی اصلاح کرا دے، اور اللہ رب العالمین اسے عرب اور عجم کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کرنے والا بنا دے، یہ خلیج کو دور کر دے، محبتوں کا اور فاصلوں کو دور کرتے ہوئے محبتوں اور الفتوں میں ہمیں اور آپ کو جوڑ دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو شرف قبولیت عطا فرما دے. کہیے آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہو اور اس خوبصورت چینل کا حصہ بننا چاہتے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں فائنینشیل سپورٹ کریں تاکہ ہم مستحکم ہوتے چلے جائیں، اور جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہم سب کے موازین حسنات میں اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اللہ رب العالمین درج فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون